معزز سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے اس رمضان میں اعمال کی قبولیت کے حوالے سے گفتگو کو شروع کیا تھا۔ آج اعمال کی قبولیت میں ایک جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ انسان نیکیوں کے جتنے مرضی اعمال کرتا رہے، لیکن اگر اس کے عمل کے اندر یہ بیماری پائی جائے تو اللہ رب العزت کو اس کے کسی بھی نیک عمل کی کوئی پرواہ نہیں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ معزز سامعین گرامی قدر، وہ نہایت اہم بیماری اور بہت بڑا مرض شرک کا ہے۔ ایک تو شرک خفی کے حوالے سے آپ کے سامنے ریاکاری کے باب میں آپ کے سامنے رکھا تھا، اور آج شرک کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین ماں حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا اور پوچھا، عبداللہ ابن جدعان کا کیا بنا؟ عبداللہ ابن جدعان کا کیا بنا؟ وہ عبداللہ ابن جدعان جو حاجیوں کو حج کے دوران 1000 سوٹ دیا کرتا تھا، وہ عبداللہ ابن جدعان جو حج کے موسم میں 1000 اونٹ ذبح کیا کرتا تھا، وہ عبداللہ ابن جدعان جس نے اتنی بڑی دیگ بنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس دیگ کے سائے میں بیٹھ جاتا تھا، اتنی بڑی دیگ تھی حاجیوں کو کھانا کھلانے کے لیے۔ اے اللہ کے رسول، اس کا کیا بنا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ آگ میں چلا گیا۔ اس کی نیکیاں کیا ہوئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، جو اس کا عقیدہ اللہ رب العزت کے بارے میں تھا وہی عقیدہ اس کا لات منات کے بارے میں بھی تھا، اس لیے اس کی ساری نیکیاں رائے گاہ چلی گئیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری مختلف شکلوں میں اور نہایت تیزی سے سرایت کر چکی ہے، اور دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو بندہ، جو مخلص آپ لوگوں کو اس بیماری سے بچائے گا، اس کو کہا جائے گا یہ وہابی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ مسلمانوں کو مشرک بنا بنا کے جہنم میں پھینک رہے ہیں، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے مسلمانوں کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، اور ہمارے بابے سرنگیاں بجا بجا کے مسلمانوں کو جنت میں لے کے جا رہے ہیں۔ ایسے ایسے لوگوں کے اقوال آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر مل جائیں گے کہ یہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو جہنمی بنا رہے ہیں، اور ہمارے بابے طبلے موسیقی کے ساتھ لوگوں کو جنتی بنا رہے ہیں۔ ایک بات آج آپ نے سمجھ کے جانی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن مکہ کے مشرکین کے ساتھ اختلاف تھا وہ اللہ رب العزت سے واقف تھے یا نہیں تھے؟ یہ مغالطہ آپ کے دماغ میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی ساری آیتیں مکہ کے مشرکین کے بارے میں ہیں، یہ قرآن کی ساری آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں، انسانوں کی پرستش پوجا عبادات کے بارے میں، میت کی پرستش پوجا عبادات کے بارے میں نہیں ہیں۔ یہ آپ نے قرآن پاک سے پوچھنا ہے، اپنے ضمیروں سے، اور بغیر تعصب کے کسی کو طعن و تشنیع کرنا مقصود نہیں ہے۔ ذرا یہ گفتگو کھلے دل سے بغیر تعصب کے سن لیں۔ کفار مکہ اللہ کو جانتے ہی نہیں تھے جی۔ ایمانداری سے بتائیے، کفار مکہ خانہ کعبہ کو کیا کہہ کے پکارتے تھے؟ بیت اللہ، بیت اللہ کہتے تھے نا۔ کفار مکہ جی اللہ سے واقف ہی نہیں تھے۔ رسول اللہ کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، نہیں واقف ہی نہیں تھے۔ عبداللہ، بیت اللہ واقف ہی نہیں تھے۔ عبد المطلب کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کا واقعہ مشہور ہے، سب نے پڑھا ہوا ہے، آپ کو صرف ریمائنڈر کروانا ہے۔ ابرہا نے جب حملہ کیا تھا تو جناب عبد المطلب جب اس کے پاس گئے تو ان کے روب، جلال، خوبصورتی اور رنگ سے گھبرا اٹھا، وہ بے چین ہو گیا، ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ان کے روب و دبدبے میں آ گیا۔ جب انہوں نے کہا نا میرے اونٹ واپس کر دے، تو اس کے دل سے سارا روب جاتا رہا۔ اس نے کہا میں سمجھا کہ یہ جو بیت اللہ جس کی یہ اتنی تعظیم کرتے ہیں، جس کی اتنی عزت کرتے ہیں، جس کا اتنا احترام کرتے ہیں، اس کے بارے میں میرے سے مذاکرات کرے گا، یہ اپنے اونٹوں کی بات کر رہا ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا ہاں میں اپنے اونٹوں کی بات کرنے آیا ہوں۔
جہاں تک بیت اللہ کا تعلق ہے تو جس کا وہ گھر ہے وہ خود ہی تجھ سے نمٹ لے گا۔ آپ کہتے ہیں وہ جانتے نہیں تھے، آپ کہتے ہیں وہ جانتے نہیں تھے۔ اختلاف کیا تھا؟ کفار مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف کیا تھا؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے قبل میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، مذہب جس کو کہتے ہیں، دین جس کو کہتے ہیں، وہ ونس آف گاڈ اور ایک مافوق الاسباب اور ایک سب سے اعلیٰ مقتدر شخصیت کی قائل ہے۔ مذہب کہتے ہی اس کو ہیں جو ایک ایسی ہستی کو ماننے والے ہوں جو سب ہستیوں سے بڑی ہو، اور اس ونس آف گاڈ کو توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کافر ہو، مسلمان ہو، مشرک ہو، مذہب والا ہو، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو کچھ عرصے کے بعد اس کا قد بڑھ جائے گا، کچھ عرصے کے بعد اس کے بال بڑے ہوں گے، کچھ عرصے کے بعد اس کے ناخن بڑے ہوں گے۔ یہ نشو و نما کا، یہ آٹومیشن کا، یہ تربیت کا، یہ سارا سسٹم کون چلا رہا ہے؟ پوری دنیا کے مذاہب میں یہ ایک مالک، ایک خالق، ایک رب چلا رہا ہے۔ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بات ہونی چاہیے کہ دھرتی کے اندر بیج ڈالا، بیج سے کومپل پھوٹی، 7 بالیاں بنی، اس کے اوپر 100 دانے لگے، ہر بیج کے بدلے میں مختلف درخت اگتا ہے، ہر انڈے سے مختلف پرندہ نکلتا ہے، فصلیں لہلہاتی ہیں، پھول اگتے ہیں، درخت پتوں کے ساتھ بارآور ہوتے ہیں، سمر آور ہوتے ہیں۔ یہ باتیں درست ہیں، یہ باتیں بیان کرنی چاہیے، لیکن ان باتوں کے ساتھ اختلاف کس کو ہے؟ دنیا کا کوئی مذہب ہے جس کو اختلاف ہو؟ صرف ایتھیزم، جو ملحد بے دین لا مذہب ہوتے ہیں، ان کو اس بات پہ اختلاف ہو سکتا ہے، باقی بین المذاہب بھی یہ باتیں متفقہ عقیدہ ہیں۔ کیسے؟ اور مجھے دکھ ہے کہ جو متفقہ ہیں ان پہ بھی اگر اختلاف ہے تو مسلمانوں کے ایک گروہ کا ہو سکتا ہے، کفار اور مشرکوں کا بھی اختلاف موجود نہیں۔ اور یہ بات بھی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے۔ قل لمن الارض ومن فیہا، آپ کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا؟ یہ قرآن کی ساری آیتیں مکہ کے مشرکوں کے بارے میں ہیں، وہ اللہ کو جانتے ہی نہیں تھے۔ قل لمن الارض ومن فیہا، اللہ کہہ رہا ہے کفار مکہ سے، قریش مکہ سے، مکہ کے مشرکین سے، پیارے نبی آپ پوچھ لیجئے، قل لمن الارض ومن فیہا، زمین و آسمان کی بادشاہی کس کی ہے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، 7 آسمانوں کا مالک اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ قل امن یملک السمع والابصار، آپ کی قوت سامعہ اور باصرہ کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 20 آیات رسول اللہ کو مخاطب ہو کے کہا ہے ان سے پوچھ لیجئے، قریش مکہ سے پوچھ لیجئے، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، 7 آسمانوں کا عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ مردوں کو زندہ کون کرتا ہے؟ زندوں کو مارتا کون ہے؟ سیقولون للہ، یہ مولوی کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ قریش مکہ کہیں گے یہ سارے کام ایک اللہ ہی کرتا ہے۔ قریش مکہ یہ کہیں گے یہ سارے کام ایک اللہ ہی کرتا ہے۔ آپ کو غلط پڑھایا گیا اور ہمارے پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جی ساری آیتیں شرک کے حوالے سے قریش مکہ کے بارے میں، بتوں کے بارے میں ہیں، یہ ہم مسلمانوں پہ تھوپی جا رہی ہیں، یہ مولوی کی آیتیں نہیں۔ جائیے قرآن پاک کا کوئی بھی ترجمہ اٹھا لیجئے، ان آیتوں کا جا کے ترجمہ دیکھ لیجئے، یہ قریش مکہ اور کفار مکہ سے رسول اللہ کو خطاب کر کے اللہ نے کہا ہے پوچھ لیجئے، پوچھ لیجئے، پوچھ لیجئے۔ اعتراض کیا تھا؟ مسئلہ کیا تھا؟ اختلاف کیا تھا؟ اختلاف یہ تھا جو قرآن پاک میں بیان ہوا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، توحید ربوبیت کے اوپر کوئی اختلاف موجود نہیں تھا، اختلاف تھا توحید الوہیت کے اوپر، اور توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا عبادت کرنے کے لائق جو ہستی اور ذات ہے وہ ایک اللہ ہے، تم سب کا معبود ایک اللہ ہے، معبود، عبادت صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ وجہ اختلاف اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا، مولوی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا،
کفار مکہ آگے سے یہ کہہ رہے ہیں عبادت کے جتنے افعال ہیں، عبادت کے جتنے اعمال ہیں، رسول اللہ نے نعرہ لگایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، آج کے بعد عبادت ہوگی، ذکر ہوگا، روزہ ہوگا، نیاز ہوگی، نذر ہوگی، دعا ہوگی۔ بتائیے دعا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ الدعاء هو العبادہ، الدعاء افضل العبادہ، افضل ترین عبادت ہے، یہی عبادت ہے۔ دعا ہوگی اللہ کے لیے، نظر ہوگی اللہ کے لیے، نیاز ہوگی اللہ کے لیے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، یہ جو ہم نے چھوٹی چھوٹی مختلف عبادات کے لیے مختلف الہ بنائے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ کے ایک اللہ کو پکارنا شروع کر دیں، یہ چیز ہے اللہ کے رسول ہم سے نہیں ہوتی۔ ہم نے تو اپنے مختلف امور کے لیے مختلف چھوٹے چھوٹے الہ بنائے ہوئے ہیں۔ 360 کو تو خانہ کعبہ کے اندر رکھا ہوا ہے، لات کا بت ہے، منات کا بت ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھ لیجئے، مذہب، ہندو مت بھی مذہب ہے۔ یہ باتیں کہیں تو لوگوں کے دلوں کے اوپر بڑی کوفت ہوتی ہے، لیکن بات ذرا شرح صدر سے سمجھیے۔ دنیا کے اندر بھی کوئی بندہ اتنا گمراہ یا جاہل نہیں ہوتا کہ مجرد مٹی کی، مجرد حجر کی، مجرد شجر کی، مجرد بت کی پوجا کرنا شروع کر دے۔ نہیں ہوتی۔ کس کی پوجا ہوتی ہے؟ اس حجر کے پیچھے کی ایک سٹوری کی، اس شجر کے پیچھے کی ایک کہانی کی، اس بت کا جس کے ساتھ منسوب کیا ہوا ہے اس کی پوجا ہو رہی ہوتی ہے، اس کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ تمثیلیں ہوتی ہیں، ورنہ مٹی کو اپنے ہاتھ سے بنا کے کون اس کی پوجا کرتا ہے؟ وہ بت ہوتا ہے رام کا، رام کا۔ وہ رام کی ایک ہسٹری ہے، ان کے نزدیک وہ ایک نیک آدمی ہے، اس کی تمثیل بنا کے اس کے سامنے گڑ گڑایا جاتا ہے۔ آپ بتائیے لات کا بت تھا کہ نہیں خانہ کعبہ؟ کہ قریش مکہ لات کی پوجا کرتے ہیں، قرآن میں آیت موجود ہے۔ لات کون تھا؟ حاجیوں کو ستو گھول کے پلانے والے کو لات کہتے تھے، نیک آدمی تھا، اس کا بت بنا لیا۔ اس کی وہ مٹی کی پوجا تھوڑی ہو رہی ہے، وہ اس کے پیچھے جو ایک کہانی ہے، ایک شخصیت ہے، ایک ذات ہے، اس کی عبادت شروع کر دی گئی، اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا گیا۔ اور شریک جو ٹھہرایا جاتا ہے وہ کس چیز میں ٹھہرایا جاتا ہے؟ اگر یہ عقیدہ درست ہو جائے، معاشرے سے شرک ختم ہو جائے، ہمارا اختلاف بھی ختم ہو جائے۔ آج آپ جائیے سورۃ یونس آیت نمبر 18، ہر بندہ مطالعہ کرے۔ اللہ رب العزت کس چیز کو عبادت کہہ رہے ہیں اور کس چیز کو شرک کہہ رہے ہیں؟ قرآن پاک میں مولویوں کو چھوڑ دیجئے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شفعاؤنا عند اللہ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ رب العزت کے ہاں۔ اب آپ یہ آیت لگا دیجئے قریش مکہ پہ، تو گویا ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ اور قیامت تک شرک کسی ایک بنیاد کے اوپر ہوگا، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ اور اللہ نے بھی انتہا کر دی، اللہ کو ایسی باتیں بتاتے ہیں جو جس کی خبر نہیں، اللہ کو خبر نہیں کہ یہ سفارشی ہیں۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یہ جو تم شرک کر کے گڑ کے لائے ہو، اللہ کے سامنے حجتیں دلیلیں پیش کر رہے ہو کہ یہ نفع اور نقصان کے جو ان کو حقیقت میں مالک سمجھتے ہو، جب تمہیں کہا جاتا ہے یہ نفع نقصان نہیں پہنچاتے تو تم مکر جاتے ہو اور کہتے ہو یہ ہمارے سفارشی ہے، ہم ان سے تھوڑی مانگ رہے ہیں، ہم تو اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 18، جس کا مرضی ترجمہ اٹھا کے پڑھ لیجئے۔ اور سورۃ زمر آیت نمبر 3، والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ یہ دو آیتیں بھی اگر سمجھ آ جائیں تو آپ کو پتہ لگے قیامت تک جو امت کے اندر شرک رہے گا، یا امت سے پہلے جتنا بھی شرک تھا، وہ کس بنیاد کے اوپر تھا؟ وہ اسی بنیاد کے اوپر تھا جس کو آج ہم ذات کے وسیلے کے اوپر منطبق کرتے ہوئے اپنی جان چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو اللہ کے علاوہ پکڑتے ہیں معبود یا ولی یا لوگوں سے مدد طلب کرتے ہیں اللہ کے علاوہ،
جب ان کو روکا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت کوئی نہیں کرتے، ہمارے پہ الزام ہے، جھوٹ لگاتا ہے بابی، یہ بے ایمان، یہ اہل حدیث جھوٹ بولتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، یہ تو ہمیں ہمارے رب کے قریب کرنے والے ہیں۔ اللہ نے لفظ بھی یہ بولا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں اقوال کی مذمت کیوں کی ہے؟ اگر یہ جائز ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو شرک کی سب سے چھوٹی قسم جس کو شرک سمجھا ہی نہیں جاتا اس کے بارے میں بیان کر رہا ہوں، اور جو کھلا شرک ہے سجدے کرنا، غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز چڑھاوے چڑھانا، وہ باتیں بات کی، یہ وہ قسم ہے جس کو شرک سمجھا ہی نہیں جاتا۔ دعا جی یہ اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، کتنی عجیب بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں، وہ کہتا ہے نہیں اللہ دور ہے، اللہ وسیلے کے ذریعے، واسطے کے ذریعے، سیڑھی کے ذریعے، کسی چیز کے ذریعے سنتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں سنتا ہوں، یہ کہتے ہیں سنتے نہیں، اللہ کہتا ہے میں سنتا ہوں۔ اور عجیب بات یہ ہے جب میت قبر میں چلی جائے، بیٹھا ہوا ممبر کے اوپر دور کی بات نہیں سن رہا، میت قبر میں چلی گئی ولی اللہ کی، وہ ہر جگہ سے سن رہا ہے۔ بھائی یہ کیسے سن رہا ہے؟ اللہ سنوا رہا ہے۔ عقیدہ دیکھیں، عقل کے اوپر ماتم ہے، یہ میت کیسے سن رہی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سنوا رہا ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا، اس کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ سن لے، خود نہیں سنتا، خود نہیں سنتا، اس کو اختیار دے دیا کہ وہ سن لے۔ ہے عقل کے اوپر ماتم کہ نہیں؟ اس کو اختیارات دے دیے کہ وہ پوری دنیا میں چاہے جس کی مرضی سن لے، خود رب جس نے اختیار دیا ہے وہ ہماری نہیں سنتا، جس کو اختیار دیا وہ سن رہا ہے۔ کیسا عقل کے اوپر پردہ ہے، کیسا عقل کے اوپر۔ میں درد دل سے اللہ کی قسم بغیر و تان و تشنیع میں آپ کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں، جب کسی بندے کے اعمال شرکیہ دیکھ لیں چاہے کفریہ دیکھ لیں، اس کے اوپر فتویٰ نہ لگائیں، اس سے پیار کریں، اس سے محبت کریں، اس کو سمجھائیں۔ اور آج درد دل سے آپ کو یہ سمجھانا ہی مطلوب ہے، یہ ابلاغ کرنا مقصود ہے۔ اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک میں سب سے بڑا جو مضمون ہے یہ بیان کیا توحید کا، سب سے بڑا مضمون یہ۔ اور عبادت کے افعال کے اندر، عبادت کے اعمال کے اندر جو شرک تھا اس سے اللہ نے روکنا تھا۔ وہ اختلاف تھا رب کو رب ماننا، اللہ ماننا، وہ تو اختلافی نقطہ ہی نہیں تھا۔ اسی نقطے کو تو اللہ نے تبلیغ کا بنیاد بنائی کہ ان سے پوچھو اگر یہ رب کرتا ہے تو یہ کیوں نہیں کرتا۔ اور اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ آپ کے ذہن سے نکل گیا۔ اکرمہ بن ابی جہل نے کیا کیا تھا؟ کشتی پہ سوار ہوئے، کشتی بمر میں پھنس گئی تو لات منات کو پکارنے لگے۔ ملا نے کہا یہاں پہ اپنی دعاؤں کو خالص کر لو۔ اکرمہ بن ابی جہل نے کہا میں یہ سمجھا کہ میں دو کو پکار رہا ہوں، لات اور منات کو، ان میں سے بھی ایک کو خالص کر لوں۔ میں نے ایک کو پکارنا شروع کیا تو ملا نے کہا کیا کرتے ہو؟ اور یہاں پہ ہو سمندر میں، یہاں پہ طریقی میں، تنہائی میں، اب صرف ایک اللہ ہی پکار کو، ندا کو، صدا کو سننے والا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کشتی کا ملا۔ اور اللہ رب العزت نے اس کی منظر کشی قرآن پاک میں کی ہے، مولوی نہیں کہہ رہا۔ بعض بندے کہیں گے یہ جی اکرمہ بن ابی جہل کی روایت ہو سکتا ہے ضعیف ہو، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے، مکہ کے مشرکین کے بارے میں اللہ نے کہا، جا کے پڑھیے آیت کا ترجمہ، قرآن کا ترجمہ تو پڑھنا ہی نہیں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ کا لفظ بھی موجود ہے۔ اور لیکن جب وہ خشکیوں میں آتے اذا ہم یشرکون، پھر شرک کرنا شروع کر دیتے۔ کشتیوں میں سوار ہوتے، کشتیاں بھنور میں پھنس جاتی تو اللہ کہہ رہا ہے مجھ رب کو ایک اکیلے پکارتے۔ اللہ یہ دلیل دینا چاہتا ہے کہ جب وہاں پہ میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں تو خشکی پہ نہیں سنتا۔ جب ملا نے یہ الفاظ کہے کہ یہاں پہ ایک اللہ ہی پکار کو سنے گا تو اکرمہ بن ابی جہل کے کلیجے کو چوٹ لگی۔ اوہو، ساری زندگی گمراہی میں گزار دی۔ ابی جہل کے بیٹے ساری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پہ لڑ کے گزار دی کہ خشکی کے اندر بھی اللہ کے علاوہ کوئی سنتا ہے۔ اگر سمندروں میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سنتا تو خشکی میں بھی کوئی نہیں سنتا۔ اے اللہ مجھے واپس اتار دے،
اترے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو قبول کر لیا. صرف اس ایک نقطے کو سمجھ آنے کے صرف یہ نقطہ سمجھ آ گیا. اگر قریش مکہ تو کافر ہو کے یہ بات مانتا ہے کہ سمندروں میں صرف ایک اللہ سنتا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی کہتے تھے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، خشکیوں میں بھی ایک اکیلا رب بھی سنتا ہے. ان کی دعوت بھی تو یہی تھی. میں کیوں لڑتا رہا ہائے افسوس، میں کیوں لڑتا رہا. واپس آئے، اسلام قبول کیا. یہاں پہ آپ نے رکنا ہے، غور کرنا ہے ہم کس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ کی قسم پھر وہی بات ہے، تانا دینا مقصود نہیں ہے، اصلاح کرنا مقصود ہے. کہ مکہ کا مشرک، کافر، بے ایمان جب کشتی پہ سوار ہوتا ہے وہ اللہ کو خلوص نیت سے پکار اٹھتا ہے. اور آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ جب گرداب میں پھنستی ہے کشتی تب بچاتا ہے معین الدین چشتی. آج کا مسلمان، یہ مسلمانوں کا شعر ہے کہ نہیں؟ مکہ کا مشرک کہتا ہے جب گرداب میں پھنستی ہے کشتی اللہ بچاتا ہے، اور آج کا مسلمان کہتا ہے جب گرداب میں پھنستی ہے کشتی تب بچاتا ہے معین الدین چشتی. اور بعض لوگوں نے تو کہا پوری برات کو، مردوں کو زندہ کر دیا پیر عبد القادر جیلانی نے، سمندروں سے بحری بیڑوں کو کھینچ لائے. کبھی معین الدین چشتی بچاتا ہے، کبھی پیر سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بچاتے ہیں. اور مکہ کا مشرک کیا کہتا ہے؟ آپ نے خود غور کرنا. یہ پھر وہی بات ہے، وابی سانو کافر بنائی جاندے. ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں، یہ الزام ہے. ہمیں کیا شوق ہے لوگوں کو مشرک بنانے کا؟ ہم تو چاہتے ہیں اللہ کے بندے اللہ کی عبادت میں آ جائیں اور شرک سے بچ جائیں. کہ ہمیں خوشی ہے یہ شرک کرتے ہیں. کتنے دکھ کی بات ہے. ہمارے پہ وہ الزام لگایا جاتا ہے، اور جب ان کو یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں نا کہ اللہ کے علاوہ جن کو وہ پکارتے ہیں کل قیامت کے دن ان کی عبادت سے بیدار ہوں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کی دعائیں نہیں سنتے. ان کی بریکٹوں میں بھی، ان آیتوں کے ترجموں کی بریکٹوں میں بھی اللہ کی قسم بت لکھا ہوتا ہے. آپ حیران رہ جائیں گے کہ بت کل قیامت کے دن ان کو اللہ عارضی زندگی دے گا اور وہ ان کی عبادات سے انکار کریں گے. اندازہ کریں عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے. مریم کی اور عیسیٰ کی یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں کی پوجا ہی نہیں ہوتی. انسانوں ہی کی تو پوجا ہوتی ہے. مجرد مٹی کی پوجا کون کرتا ہے؟ مجرد شجر حجر کی پوجا کون کرتا ہے؟ اس کے پیچھے انسانوں کی ایک داستان، سٹوری، ہسٹری ہوتی ہے. ان کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے. اور دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے. چھوٹے سے چھوٹا نیکی کا عمل ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے. عبادت ساری کی ساری ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے. ایک بات عقیدہ ذہن میں یاد رکھ لیجئے، عبادت کے جتنے افعال ہیں، عبادت کے جتنے اعمال ہیں، ایک اللہ کے لیے ہوں گے تو قبول ہوں گے. اگر عبادت کے اندر کسی بھی عمل کے اندر شرک شامل ہوگا اور بندہ اللہ نہ کرے، اسی حالت میں اٹھ گیا، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ جو جی چاہے معاف کر دیں گے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. اس لیے ہم آپ کو بچانا چاہتے ہیں. ہمیں اور کیا اعتراض ہے؟ پھر دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ توحید الوہیت کے اندر غلو شرک پایا جاتا ہے. لیکن توحید کی ایک قسم ہے جس کو ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں، توحید فی الاسماء والصفات. اس کے اندر ہمارے معاشرے میں اتنی افراط و تفریط ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے انٹلیکچول لوگ بھی شرک کی اس قسم کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ کیا؟ اللہ کہاں ہے جی؟ اللہ ہر جگہ ہے. بچپن میں کتابوں میں بھی یہی پڑھایا گیا، نصاب میں بھی یہی پڑھایا گیا. اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے. اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر چیز میں ہے. اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر مخلوق میں ہے. اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے. ہر چیز ہی اللہ ہے. ہر چیز میں اللہ ہے. یہ جتنے رنگ و بو ہیں، یہ جتنے کھیت کھلیان ہیں، یہ جتنے درخت ہیں، یہ سب بھی اللہ کی ذات کا پرتو ہیں. یہ جملے موجود ہیں. ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. نصابوں میں لکھے ہوئے ہیں اور عجیب و غریب کہانیاں لکھی ہوئی ہیں نصابوں میں. کان کرنا پھر مقصود نہیں. اللہ کہاں ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. وما قدر اللہ حق قدری. ہم نے اللہ کی قدر کوئی نہیں کی. ہم اتنے ظالم ہیں کہ ہم نے اللہ کے بارے میں یہ جملہ تک صوفیہ کے کتابوں میں پایا اور لکھا ہوا شاعری میں پایا، تو ایک گورک دندہ ہے. تو ایک گورک دندہ. اللہ کو کہہ رہے ہیں. بد تہذیبی کی بھی کوئی انتہا ہے. تو ایک گورک دندہ ہے. اور یہ کہاں سے آیا؟ اللہ آگے بھی ہے
اللہ پیچھے بھی ہے، اللہ اوپر بھی ہے، اللہ نیچے بھی ہے، اللہ دائیں بھی ہے، اللہ بائیں بھی ہے، اللہ متصل ہے عالم کے، منفصل ہے عالم سے، اللہ ہی اللہ، ہر چیز اللہ ہی اللہ، اللہ مومن کے دل میں ہے، ہر چیز اللہ ہے۔ اور دوسرا نصاب کیا پڑھایا جاتا ہے؟ وہ بھی عجیب ہی ہے، نہ اللہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ متصل ہے عالم کے نہ منفصل ہے عالم سے، ہے ہی نہیں، معاذ اللہ، یہ ایک گورکھ دندہ ہے ہی نہیں۔ وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہ گورکھ دندہ ہے، یہ کلام ہے، یہ کلام ایک ہستی کا کلام ہے کہ گورکھ دندہ ہے؟ یہ ایک شخصیت کا کلام ہے کہ گورکھ دندہ ہے؟ اور دونوں باطل عقیدوں کا رد، ہمارے معاشرے میں یہ دو عقیدے پائے جاتے ہیں، میں نے صرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی ایک آیت میں ان دونوں کا رد کر دیا، الرحمن علی العرش استوى، تمہارا رب کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ قرآن پاک کی 20 سے زائد آیتیں ہیں، 20 سے زائد، جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کی جہت علو ہے۔ ام امنتم من فی السماء، امنتم من فی السماء، اللہ کہاں ہے؟ آسمان میں، اللہ کہاں ہے؟ آسمان میں، اللہ کہاں ہے؟ عرش پر۔ جہت بھی بیان ہوئی ہے، جی جہت بھابی جی الحدیث جی اللہ کی جہت بیان کرتے ہیں، اللہ اوپر ہے، ہاں اوپر ہے جی، یہ اللہ کے قریب ہونے سے متصادم ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، پیارے حبیب ہم آپ کی نظروں کو کہاں اٹھتا ہوا دیکھتے تھے؟ آسمان کی طرف۔ اللہ کے بندو، اگر اللہ کی جہت علو نہیں ہے، اللہ عرش عظیم پہ ان کی شان کے ساتھ جیسے ان کی شان کو لائق متمکن نہیں ہے، تو معراج کیا ہے؟ معراج کی ضرورت کیا ہے؟ نبی کریم کو ساتوں آسمانوں کے اوپر لے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ انبیاء کے عالم برزخ اوپر کیوں ہے؟ جنت اوپر کیوں ہے؟ جہنم اوپر کیوں ہے؟ علو کیا ہے؟ یہ 7 آسمانوں کا معراج کا سارا سفر جو پوری امت میں اجماعی مسئلہ، یہ کیا ہے؟ اس کے جواب میں کہتے ہیں عجیب، اچھا دماغ کے اوپر کئی دفعہ دل سے دعا نکل کے اللہ ان کو ہدایت دے، ان عقیدوں کے جواب میں کہتے ہیں جی اللہ قریب ہے، پہلے عقیدے کے جواب میں کہتے ہیں اللہ دور ہے، اور جب یہ مسئلے بیان ہو تو کہتے ہیں اللہ قریب ہے۔ ہاں اللہ قریب ہے، ہم تو مانتے ہیں، کیونکہ یہ جہت قربت کی اللہ نے بیان کی ہے۔ یہ بات اگر سمجھ آ جائے تو آج کے بعد کبھی کوئی اشکال دماغ میں نہیں رہے گا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے، ہم آپ کی شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہیں، اللہ قریب ہے۔ یہ اللہ نے اپنی طرف نسبت کی یا قربت کی وجہ بھی سن لیجیے۔ یہ فاصلے اللہ کی مخلوق ہے، یہ وقت اللہ کی مخلوق ہے، اس مخلوق کا اللہ کے نزدیک فاصلے کی کوئی اہمیت ہے؟ اللہ کی مخلوقات میں سے اتنی بڑی مخلوقات ہیں، عرش کے فرشتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اس کا سر عرش کے نیچے اور پاؤں 7 زمینوں کے نیچے، ایک مخلوق اتنی بڑی ہے۔ جس وقت یوسف کو دھکا دیا گیا تو جب اللہ نے فرشتے کو حکم دیا یوسف کے پاؤں کے نیچے تیرا پر ہونا چاہیے، 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے سے بھی، ادھر سے یوسف کو دھکا دیا گیا، ادھر سے حکم ہوا، وہاں پہ جبریل امین کا پر یوسف کے پاؤں کے نیچے آ گیا۔ یہ فاصلوں کی حیثیت، اگر جبریل امین مخلوقات کی نظر میں کچھ نہیں، آپ باہر نکلیے، آنکھ اٹھائیے، ارب ہا ارب نوری سال کے فاصلے کا ستارہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ نظر کی رفتار، مخلوقات ہیں، اللہ کے نزدیک فاصلے کی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تمہاری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے، تم عرش عظیم کے پاس نہیں ہو، تم عرش عظیم کے پاس نہیں ہو، اللہ تمہاری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر عقیدہ یہ ہے تو پھر اس میں بھی اصلاح کرو۔ اللہ اگر شہرگ حیات سے بھی قریب ہے تو سنتا نہیں ہے، جواب نہیں دیتا۔ 2 پیرالل متضاد عقیدے ایک ہی بندے کے اندر پائے جاتے ہیں، ایک طرف سے وہ دور ہے اور دوسری طرف سے قریب ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، وابی جی اللہ کے ہاتھ مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کہہ رہا ہے میرے ہاتھ ہے، جیسے چاہے خرچ کروں۔ وہ جی دیکھیں جی ہاتھ، یہ مولوی کہہ رہا ہے،
اللہ کے بندو لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی، اس کے ساتھ کسی شے کی مثال نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، دیکھتے اور سنتے تو تم بھی ہو، تو یہاں پہ شرک نہیں ہے۔ اور دیکھیں جی انہوں نے اللہ کے ہاتھ تو بندوں کے ہوتے ہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کے ساتھ کوئی مثال نہیں ہے، لیکن وہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی، دیکھتے اور سنتے تو تم بھی ہو، مثال ہے کوئی؟ ہاں سمجھیے، اگر دیکھنا اور سننا تیرا اور میرا اللہ جیسا نہیں ہے تو ہاتھ تیرے اور میرے اللہ جیسے ہیں، جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ کیسے دیکھتا ہے، کیسے سنتا ہے؟ کہ رات اندھیری ہو، کالا پتھر ہو، کالی چونٹی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کے قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے۔ ابھی بیٹے نے تلاوت کی ہے، کہاں سے شروع کی ہے؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ ام المومنین کہتی ہیں اللہ کی قسم خولا رسول اللہ سے آ کے لڑ رہی تھی، جھگڑ رہی تھی، میں سننے کی کوشش کر رہی تھی، کہتی کیا ہے؟ میرے کان میں آواز نہ آئی، قربان جاؤں رب کی سماعت پہ، اللہ نے عرش کی بلندیوں سے کہا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تیرے رب نے خولا کی ساری گفتگو کو ریکارڈ کر لیا جو تیرے سے جھگڑ رہی ہے۔ لیس کمثلہ شیء کے اندر ہر چیز کی نفی آ گئی سمجھانے کے لیے، اللہ کے ساتھ مثال نہیں ہے۔ انسان کے ہاتھ پرندے کے ہاتھ سے ملتے ہیں، انسان کے ہاتھ کرسی کے ہاتھوں سے ملتے ہیں، چارپائی کے ہاتھوں سے ملتے ہیں، مخلوقات کے اندر ہاتھوں کی اتنی تقسیم ہے، تو تو نے کیسے غور کر لیا، تصور کر لیا کہ ہمارے ہاتھ اللہ جیسے ہیں؟ جی آپ نے ہاتھ جو کہا ہے تو اللہ نے سماعت و بصارت بھی کہا ہے۔ سماعت و بصارت کے اوپر اگر شرک لازم ملزوم نہیں ہے تو ہاتھ کے اوپر شرک لازم ملزوم کیسے آ گیا؟ عقل کے اوپر پڑتا ہے۔ جس چیز کا اللہ نے اس بات کیا اس کا ہم نے اس بات کرنا ہے اپنی ذات کے ساتھ، لیکن یہ تصور کیے بغیر کہ اس کے ہاتھ ہمارے جیسے، جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ جیسے اللہ ایک گورکھ بندہ نہیں ہے، اللہ مخلوق میں نہیں ہے، اللہ ہر چیز میں نہیں ہے، ہم ظالم ہیں۔ اللہ کی قسم اپنے مسلمان بھائیوں کو کہہ رہا ہوں ہم ظالم ہیں۔ عیسائیوں نے یہ جرم کیا تھا کہ انہوں نے عیسیٰ کو ابن اللہ کہا، ابن اللہ ہی کہا تھا نا، اللہ کا بیٹا کہا، اللہ تو نہیں کہا، اللہ کا بیٹا ہی کہا نا، تو اللہ نے کہا مجھے گالیاں دیتے ہو، اللہ نے کہا مجھے گالیاں دیتے ہو، مجھے میرا کہتے ہو بیٹا رب نے پکڑا، اتنی کڑوی بات ہے زمین و آسمان تہس نہس ہو جائیں، بیٹا کہنا اتنی گندی بات ہے، اور تو نے اور میں نے کیا کیا؟ وہ جو تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ ہم نے زیادہ ظلم کیا کہ عیسائیوں نے کیا ہے؟ عیسائیوں نے تو اپنے نبی کو ابن اللہ کہا تھا، تو نے اپنے نبی کو اللہ کہا ہے۔ جو تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ وہی وابی بڑے گستاخ ہیں، اہل حدیث کئی دفعہ ان باتوں میں دکھ ہوتا ہے لیکن پھر اصلاح کرنا مقصود ہے۔ یہ کیا گستاخ؟ وہ نبی کو بشر کہتے ہیں، وہ نبی تو نور ہیں۔ ان کو سمجھایا جائے اللہ کے بندو ہم آپ کے اخلاص کے اوپر شبہ نہیں کرتے، آپ کی محبت پہ شبہ نہیں کرتے، آپ نے محبت کے تحت ان کو نور کہا، آپ نے سمجھا نور افضل ہے، آپ نے نور کہا۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا نقطہ نظر، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ بشر افضل ہے، ہم نے کہا بشر، اور اس کے دلائل ہیں قرآن و سنت میں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم، اشرف المخلوقات اجماع امت ہے، اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور متعدد آیات اس چیز کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اولاد آدم ہی مخلوقات میں سب سے افضل ہے، اشرف المخلوقات آدم ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل پہلے ہی پارے میں ہے، قرآن پڑھو تو پتہ لگے۔ ساری نورانی مخلوقات کو حکم کیا کس کو سجدہ کرے؟ یہ سجدہ عبادت کا تھا کہ عظمت کا؟ تعظیم کا تھا کہ عبادت کا؟ آدم کو سجدہ، فرشتوں کو حکم دیا اس کی عبادت شروع کرو کہ اس کو اشرف المخلوقات مانو؟ اشرف المخلوقات منوانے کے لیے سجدہ تھا اور کوئی بات نہیں تھی، اللہ نے ثابت کرنا تھا یہ اشرف المخلوقات کو پیدا کر دیا۔ جب یہ بات کہی جائے نا اشرف المخلوقات آدم ہے، اور اللہ کے فضل سے یہ ابلاغ عام ہو گیا، اشرف المخلوقات آدم ہے، وہ بھی ماننا شروع ہو گیا، اب وہ یہ کہنا شروع ہو گیا بشر بھی ہے اور نور بھی، اب باتیں کچھ اور ہو گئی ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک گروہ، میں سب کی بات نہیں کرتا، انہوں نے اس چیز کا عجیب جواب گڑھا ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا۔ بعض لوگ
ان میں سے بھی توحید کے راستے کے اوپر چلنا شروع ہو گئے اور اللہ کا شکر ہے۔ لیکن ایک گروہ نے عجیب و غریب فلسفہ بنایا، اچھا جی جب سمجھ آ گئی کہ نور بشر سے کم تر مخلوق ہے، نور کی بات چیزیں تو انسان یہ دیکھیں یہ روشنی یہ بلب، ان کو سمجھ آ گئی کہ نور واقعی بشر سے کم تر مخلوق ہے، حتیٰ کہ نوری مخلوقات میں افضل ترین مخلوق فرشتے تھے، وہ بھی آدم سے کم ہے کیونکہ ان کو سجدے کا حکم دیا۔ جب یہ بات سمجھ آ گئی تو انہوں نے ایک مقدمہ گڑھا، انہوں نے کہا ایک نور ایسا ہے، ایک نور ایسا ہے جو آدم سے بھی افضل ہے۔ اچھا جی وہ نور کون سا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ نور اللہ ہی کا نور ہے۔ اور ہمارا عقیدہ آج کے بعد یہ ہوگا اگر بشر افضل ہیں تو رسول اللہ پھر بھی نور ہی ہیں، اور نور کون سے ہیں؟ نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، اللہ ہی کی ذات کا حصہ ہے، اللہ ہی کے نور کا حصہ ہے۔ عام نور تو سمجھ آ گئی بشر سے افضل ہو نہیں سکتا، جبریل امین بھی آدم کی افضلیت کے اللہ نے ان کو بھی حکم دیا، جبریل امین جیسے پیغمبر رسول کو کہ بشر افضل ہے، تو اب بشر سے آگے نکلنا ہے، عقیدہ گاڑ دیا۔ کس نے یہ عقیدہ گڑھا تھا؟ کیوں گڑھا؟ کس نے کہا کہ نور افضل ہے ہی نہیں، اب بنا لیا تو اب اس کا جواب یہ دیا کہ نور من نور اللہ ہیں، اللہ ہی کے نور کا حصہ ہیں۔ اللہ نے اس عقیدے کا بھی رد کر دیا قرآن پاک میں کہ بعض ایسے ہوں گے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، بعض ایسے ہوں گے جو میرے بندوں کو میرا ہی جز بنا دیں گے۔ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، پوری امت کو مخاطب ہو کے، پوری دنیا کو مخاطب ہو کے ایک بات کہہ دیجئے، قل ان کان للرحمن ولد، قل اے محمد آپ کہیے، آپ کا کہنا شاید ان کے اوپر اثر کر جائے، قل ان کان للرحمن ولد، میری ذات کا حصہ ہونا تو دور کی بات ہے، میرا جز ہونا تو دور کی بات ہے، میرا مخلوق میں ہونا تو دور کی بات ہے، قل ان کان للرحمن ولد، آپ کہیے اگر اللہ کا کوئی بیٹا بھی ہوتا فانا اول العابدین، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی عبادت کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا اگر بیٹا ہوتا تو عبادت کے لائق ہوتا، اللہ کا کوئی جز ہے تو وہ بھی عبادت کے لائق ہوتا۔ عیسائی بڑے ظالم ہے جی، عیسائیوں نے عیسیٰ کو ابن اللہ کہا، تم نے ہر چیز کو اللہ کہہ دیا، تم نے رسول اللہ کو اللہ کا نور کا جز بنا دیا، اللہ ہی کا حصہ بنا دیا۔ قل هو اللہ احد، احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تم کہتے ہو نہیں اسی کے نور کا حصہ ہے، اللہ کہتا قل هو اللہ احد۔ یہ بات بھی سمجھانے کی ہے، کیا یہ بات بھی سمجھانے کی ہے؟ عقل کے اوپر پردے، عقل کے اوپر شرک کے ایسے حملے ہیں، جو بات کہی جائے۔ ایک صحابی نے آ کے رسول اللہ کو کہہ دیا ما شاء اللہ وما شئت، کتنا چھوٹا جملہ، جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں۔ رسول اللہ کی پیشانی پہ سلوٹیں آ گئیں، میں اور آپ ہوتے نا بڑا خوش ہوتے، جی جو اللہ چاہے جو میں چاہے۔ اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک کہہ دیا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، آج کے بعد تو نے یہ کہنا ہے کہ جو اللہ چاہے، بس۔ وہ واقعہ بھی بھول گئے، ایک مکھی کو آستانے پہ قربان کرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شرک کی ان باریکیوں سے، اور یہ بات صرف اپنے تک نہیں رکھنی، اس کا ابلاغ کرنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے کہ شرک کیا ہے، شرک کیسے آتا ہے، اور شرک سے کیسے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر میں اعلان ہے، انشاءاللہ عید کی نماز 6 بجے متصل پارک میں ہوگی، عورتوں کے لیے بھی انتظامات موجود ہیں، صدقۃ الفطر بھی یہاں پہ جمع کرنے کا انتظام موجود ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب